السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 55 جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکومت یعنی خلافت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مضبوط کر دے گا، اور تیسرا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زمین کا مالک بنا دے گا، حکمرانی عطا فرمائے گا، دنیا کو پھر سے امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گا۔ مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب اور یمن، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح ہو گیا تھا۔ ہجر کے یہودی جزیہ دے کر محتاط ہو گئے۔ شام کے کچھ حصوں میں جزیہ دے کر اسلامی حکومت کی پناہ لی گئی۔ شاہ روم ہرقل نے تحفے تحائف روانہ کیے۔ مصر کے والی نے بھی تحائف بھیجے۔ سکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے اور عمان کے بادشاہ نے بھی تحائف روانہ فرمائے۔ اس طرح سے اطاعت گزاری کا ثبوت فراہم کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت، یہ زمین پر اپنا نائب بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں ماشاء اللہ یہ اسلامی حکومت قائم کرا کے یہ بہت بڑا ہم سب پر احسان فرمایا۔ اب غور کریں، حبشہ کا بادشاہ اسہمہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کے بعد جو بادشاہ حبشہ کا ہوا تھا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف روانہ کیے۔ حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی فرمایا۔ جب دعوت پر تشریف لے گئے تو خلافت پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ یہ ایک قسم کا عندیہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اور ایک لشکر جرار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس یعنی ایران بھیجا گیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام کی طرف روانہ کیا گیا، اور مصر میں مسلمانوں کے لشکر کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں روانہ کیا گیا۔ دمشق، حران وغیرہ کی فتوحات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آگے کا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انجام پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام پورا علاقہ مصر کا اور فارس ایران یعنی یہ فتح ہوا کس کے زمانے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ سلطنت کسریٰ کے ٹکڑے اڑ گئے، خود کسریٰ کو منہ چھپانے کی جگہ تک نہ ملی، قیصر کو فنا کر دیا گیا۔ اس نے قسطنطنیہ میں جا کر منہ چھپایا۔ بے شمار خزانے اللہ کے کرم و فضل سے مال غنیمت میں عطا ہوئے جو حکم الہی کے مطابق خرچ کیے گئے۔ آپ دیکھیں، جنگ خندق کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹ سے چٹان کے 3 ٹکڑے کر دیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کر دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سب پورا ہو گیا۔ پہلی ضرب کسریٰ کا محل دکھایا گیا تھا، دوسری ضرب میں قیصر روم کا محل تھا، تیسری ضرب میں یمن کی فتح تھی۔ تو بعد میں یہ سب کچھ پورا ہوا ماشاء اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشرق و مغرب میں اللہ کا دین
پھیل جاتا ہے۔ اندلس، قبرص، کیروان، یہاں تک کہ چین تک اسلام پہنچ جاتا ہے۔ کسرا کا قتل کر دیا جاتا ہے، مدائن عراق، خراسان وغیرہ فتح ہو جاتے ہیں۔ ترکوں سے بڑی جنگ ہوتی ہے، ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ زمین کے مشرق و مغرب میں سلطنت عثمانی پھیل جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات جو ہیں وہ ماشاء اللہ دیکھیں، قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کو جمع کرنا، اس کے حفظ کرنا اور اس کی اشاعت کرنا اور اس کو سنبھالنے اور اس کی خدمات میں جو آپ کا کام ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ ہر وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں اکثر مصروف رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا گیا، میں نے زمین کے سارے مشرق اور مغرب دیکھے۔ عنقریب میری حکومت قرآن و سنت یعنی اسلامی حکومت جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ان سارے علاقوں میں قائم ہوگی جو مجھے دکھائے گئے۔ پھر مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں نے یہ سب کچھ گنوا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپس کے جھگڑے پیدا ہوئے، تو یہ سارا انہوں نے جو اسلامی سلطنت جو آگے بڑھ رہی تھی، ان کے جھگڑوں نے وہ سب کچھ گنوا دیا جو ہمارے آباء و اجداد کے خون کے قطروں سے حاصل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، پھر ملوکیت آئے گی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی کافروں، مشرکوں اور انگریزوں کی جیسے آج کل ہے، جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ اس وقت کافروں، مشرکوں اور فاسقوں کی غلامی ختم ہونے والی ہے اور خلافت منہاج النبوت آنے والی ہے۔ سارے انتظامات ہو چکے ہیں اور یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرما رہے ہیں، اور خلافت منہاج النبوت انشاءاللہ 1-2 سال میں ہی قائم ہو جائے گی۔ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور آل رسول میں سے جس کا نام محمد ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے بطور یہ سارا چارج سنبھالیں گے۔ روئے ارض پر کوئی خیمہ یا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو۔ دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ اس میں اسلام چھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی پوری کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو اسی طرح سے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہر جگہ پر جو ہے یہ اب انشاءاللہ دین حق پہنچے گا، دین حق ہر جگہ پہنچے گا، اور یہ دین حق کی حکومت ہر جگہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ خلافت عطا فرمائے گا، دین کو مضبوط کر دے گا اور حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ آپ ویسے تھوڑا سا غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہ خوف کا عالم تھا، مسلمان جو تھے وہ خوف کے عالم میں تھے، اور ہر جگہ جو ہے وہ معاملہ ایسا تھا کہ مسلمان
دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے اور یا پھر مبتلا کر دیے جاتے تھے۔ جہاد کا حکم نہ آیا تھا۔ اہل اسلام بہت خائف تھے کہ کوئی وقت بھی خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہتھیاروں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری زندگی کی کوئی گھڑی اطمینان سے گزرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دن اور صبر کر لو، پھر اس قدر اطمینان ہو جائے گا کہ پوری مجلس میں، پورے بھرے دربار میں چوکڑی مار کر آرام سے بیٹھے رہو گے۔ ہتھیاروں کے بغیر اطمینان سے سکون ملے گا تمہیں۔ تو اللہ نے پھر صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کو فتوحات سے نوازا اور جزیرہ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے میں آیا۔ پورا عرب اسلام سے مالا مال ہوا، امن و راحت کا دور آیا، خوف جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی عطا فرمائی، دین کو بھی مضبوط کیا اور خوف کو امن سے بھی بدل دیا۔ یہ سلسلہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاری رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی سالوں میں یہ سب معاملہ جاری رہا۔ پھر آپس کے جھگڑوں نے مسلم خلافت کا یہ جو طاقت تھی اس کا شیرازہ بکھیر دیا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمیٹنا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی لیکن ایمان والوں کی تعداد کم ہوتی گئی، خوف بڑھتا گیا۔ یہ حالت رہی۔ یہ خلافت اللہ کی طرف سے شرط پر تھی، یعنی مشروط تھی کہ اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کا شریک نہ کریں گے، اس کے شکر گزار رہیں گے، ناشکری نہ کریں گے، تو پھر آپ کی اسلام کی حکومت جو آپ کو اللہ نے دی ہے تو جاری و ساری رہے گی۔ اگر اللہ کی عبادت میں شرک کریں گے اور اس کے دیے ہوئے جو حکومت ہے اس میں ناشکری کریں گے، یعنی قرآن و سنت کی بجائے اپنی مرضی کی حکومت کریں گے، تو ناشکری کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حکومت چھین لے گا۔ اسی طرح ہی ہوا نا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر فرمایا جب بندے اللہ کا حق ادا کریں تو اللہ کے ذمہ بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو تھے بعد میں اللہ کے قانون کو اپنی مرضی سے بدل دیا، انہوں نے ملوکیت آئی۔ جب اللہ کا قانون بدلا تو صاف ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو انعامات تھے، وہ اللہ کے خاص کرم تھے، وہ پھر اللہ نے واپس لے لیے، اور اس طرح سے پھر وہی کچھ ہوا جو اب تک ہوتا آ رہا ہے۔ آپ غور کریں، جب ایمان کامل اور اعمال صالح تھے لوگوں میں تو خلافت بھی تھی، دین کی سربلندی بھی تھی، خوف سے امن تھا۔ جب ایمان میں خلل ہوا، اعمال میں خلل ہوا تو خلافت بھی جاتی رہی، اسلام کی سربلندی بھی نہ رہی، اور امن پھر خوف میں بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ غالب اور نڈر ہوگی، مخالف اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یہ جماعت دجال کے خلاف بھی جہاد کرے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک یہ کافروں پر غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ تو خلافت پہلے بھی لوگوں کو عطا ہوتی رہی ہے جو ایمان والے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ زمین میں خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اب پہلے لوگ کون تھے؟ آپ دیکھیں ذرا، جو ایمان والے تھے اور نیک تھے۔ یعنی آپ دیکھیں سورہ اعراف میں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
خلیفہ بنایا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ہی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب عن قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے جو جانشین تھے یوشع بن نون، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، خلافت عطا فرمائی۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اس کا ذکر آپ دیکھیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا داؤد علیہ السلام کے بعد۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے غور کرتے جائیں تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تو 21ویں سورت میں دیکھیں 105 آیت میں یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے زبور میں یہ ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اب فرما دیا گیا کہ امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف یہ نصیب ہوگا، خلافت ملے گی، دین کی بالادستی قائم ہوگی، دستور جو ہوگا وہ دین حق کا ہوگا، زندگی پوری دین حق کا دستور چلے گا اور مکمل طور پر یہ نافذ ہوگا۔ خوف کے بعد امن ہوگا، کسی بیرونی دشمن کا خوف نہ ہوگا، نہ ہی کسی اندرونی دشمن کا خوف ہوگا۔ اللہ ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی طاقت عطا فرمائے گا جس سے اندرونی اور بیرونی طور پر اسلامی سلطنت اتنی طاقتور بن جائے گی کہ کوئی اس کی طرف میلی نظر سے، میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، بس شرط ایک ہے کہ جب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، اس میں شرک نہ کرو گے، اس کے شکر گزار رہو گے، تو یہ سب کچھ اللہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔